اب غریب نواز یاد آئے. وہ غریب نواز نے جو بات کہہ دی ہے، ایک بات اور یاد رکھیے، دن رات حوالے کتابوں میں آپ سنتے ہوں گے امام ابو یوسف نے یہ کہا، امام بخاری نے یہ کہا، امام ماتوریدی نے یہ کہا، امام بخاری نے یہ کہا، امام نبہانی نے یہ کہا، امام شامی نے یہ کہا. جو حیثیت ان ائمہ کی ہے وہی حیثیت ان ائمہ متصوفین کی بھی ہے کہ اگر غریب نواز کا نام لیا جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ بھی اس ذات کا نام لیا جا رہا ہے جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے. اس کو ڈیمیرٹ مت مانیے، اس کو کم مت مانیے. یہ سند نام ہے، یہ وہ نام ہے جس کا قول بھی بطور سند پیش کیا جائے گا. آپ جس کا نام پیش کیجئے گا وہی مستند ہے. جی نہیں، آپ جس کا نام بھول گئے اس کا نام ہم بتائیں. آپ کو سننا ہوگا. آپ کے بتائے ہوئے نام استناد کے درجے تک آپ پہنچاتے رہتے ہو. سنو، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیات ہیں. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، علامہ روزگار، سلطان المشائخ، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء. اس قدر افسوس کی اور اس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ ایک صاحب کو شوق ہوا کہ اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے رسالہ نکالے تو اس میں نمائندگان اہل سنت کی ایک فہرست دے دی. اور وہ فہرست شروع کس سے کی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اور جا کے ختم کہاں کیا؟ اپنے پیر پر، اپنے استاد پر، اپنے علامہ پر، ہے نا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل سنت پر ظلم کرنے کی کب سے ٹھان لی؟ ان کا میں تو دافع اہل سنت، مناظر اہل سنت. ہم نے کہا وہ سب ٹھیک ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ جو فہرست آپ نے دی ہے اس فہرست سے دو باتیں پتہ چلی. پہلی بات یہ کہ اکبر کے دور میں اہل سنت پیدا ہوئے، اس لیے کہ شیخ عبدالحق سے بات شروع ہوئی ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ کوئی ہندوستانی ٹولہ ہے، یہ اس لیے کہ اس میں سب ہندوستان کے علماء ہیں اور سب اکبر کے بعد کے ہیں. تب ان کو شرم آئی اور ابھی تک ان کو لاج ٹھیک سے نہیں آئی ہے. جس دن ان کو لاج آئے گی اس دن پتہ چلے گا کہ وہ ظالم ہیں اہل سنت کے. انہوں نے اہل سنت والجماعت پر ظلم کیا ہے. غریب نواز کا نام شاید اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی سوانح حیات میں ان کو عالمیت کی سند نظر نہیں آئی. مہر کھوج رہے ہیں ٹھپا، کہ ٹھپا اگر لگا ہوتا تو غریب نواز کو ہم گنتے، ورنہ غریب نواز تو کیسے گن لیں، ہے نا. اور اگر کسی نے غریب نواز کو اس لیے نہیں گنا کہ ان کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پتہ نہیں صحابہ کا کیا حال کرے گا. یہ سوچ رکھنے والا صحابہ کے ساتھ کیا کرے گا، اور حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا کرے گا جن کی بھی کوئی کتاب باضابطہ ثبوت کے ساتھ، سند کے ساتھ متفق علیہ موجود نہیں. کیا کرے گا؟ ان کتابوں کی کمی سے آج کل شخصیت کی اونچائی میں کمی مانتے ہیں. معاذ اللہ، الیاذ باللہ. ارے یہ وہ شخصیتیں ہیں جن پر کتابیں لکھ کر لوگ صاحب کتاب ہوتے ہیں. غریب نواز کا قول، نظام الدین اولیاء کا قول، مخدوم صفی کا قول، اشرف جہانگیر سمنانی کا قول، مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری کا قول. یہ وہ قول ہے جو کسی بھی مستند علماء اسلام کے مقابلے میں پیش کیا جائے گا، پیش کیا جاتا ہے. نہیں پیش کیا تو بدنصیبی ہے تمہاری. جن کے کام زمین پر ہے ان کو بھول گئے، اور جن کی کتاب اور جن کا قرطاس پر کام ہے ان کو تم یاد کرتے ہو. قرطاس اور زمین کا جو فرق ہے وہ بہت بڑا فرق ہے.